السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانسیو لیبان فرانساوی نے اصول عمران کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجے کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانے میں انتہا درجہ کی ترقی تک پہنچ چکا تھا۔ یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہیں اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں۔ صنعاء اور قلیس کے ذکر میں یاقوت حموی نے معجم میں قدیم آثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور گو اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔ اسی طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلاً ہیرا جو آل نعمان کا پایہ تخت تھا، اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقام کو شمرقند کہنے لگے، پھر معرب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ حمدانی نے اقلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صفت جزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں کہ المشہور من محافظ الیمن وقصورها القدیم التي ذکرتها العرب في الشعر والمثل كثيرة الذي فيها من الشعر الباب واسع وقد جمع ذلك كله الكتاب الثامن من الاقلیل، یعنی یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار امثال میں کیا ہے، کثرت سے ہیں اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اقلیل کے 8ویں باب میں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ اس موقع پر صرف ان کے نام گنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: غمدان، تلغم، ناعت، سرواح، سلحین، ظفار، حقر، ظاہر، شبام، غیمان، ینیون، ریام، براقش، معین، روسان، اریاب، ہند، حانیدہ، عمران، بخیر۔ ان میں سے غمدان اور ناعت کا حال معجم البلدان میں تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کی عظمت اور عفت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سلحین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیر ہوا۔ شبام کے حال میں لکھا ہے کہ لہم فیہا حصون عجیب ہائلہ، یعنی ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ نعت وہب ابن منبع کے زمانے کے عہد تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہیں، اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ طیاچر صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ جنوبی عربستان میں جہاں سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے
ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔ یمن اور حضرموت میں یہ آثار کثرت سے ہیں اور اکثر پر اب تک کتبیں موجود ہیں۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفتگانہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ دیگر قلعوں کے لیے دیکھیں جنرل اورینٹل سوسائٹی جلد 10 صفحہ 20 سے آگے۔ میم عرب جو قدیم صوبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کو آرنو حالیوے اور گلازر نے دیکھا ہے۔ میم عرب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ 2 طویل الذیل کتبے شائع کیے جن میں ان کے عیسوی قرن پنجم و ششم میں دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ یمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً 450 فٹ ہے، لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی یہ حالت نہ تھی۔ عربی زبان نہایت وسیع ہے، باوجود اس کے جن چیزوں کو تمدن اور اسباب معاشرت سے تعلق ہے ان کے لیے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ایران یا روم سے مستعار آئے ہیں۔ سکہ کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ڈرام ہو گیا۔ چراغ معمولی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا، پھر ایک مصنوعی لفظ بنایا۔ مصباح یعنی ایک اقا ہے جس سے صبح بنا لی جاتی ہے۔ کوزہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوزہ کو کوز کر لیا ہے۔ لوٹے کو ابریک کہتے ہیں جو آبریز کا معرب ہے۔ تشت فارسی لفظ تھا، اسی کو عربی میں تست کر لیا ہے۔ پیالہ کو کاس کہتے ہیں، وہی کاسا فارسی لفظ ہے۔ کرتا کو عربی میں قرطق کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ پائجاموں کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لیے کہاں سے لفظ آتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب نے کسی زمانے میں جو ترقی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر کی تھی، اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس زمانے تک گھروں میں جائے ضرور نہ تھی، مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ترمذی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نہ تھی، بھوسے کو پھونک کر اڑاتے تھے، جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، لیکن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حشرات العرض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات العرض کی حرمت نہیں بیان کی، لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات العرض کھاتے تھے۔ تاریخ اور ادب میں بتصریح موجود ہے کہ عرب کھنکھجورا، گوئے، گرگٹ، سہی اور جانوروں کا چمڑا کھاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.